السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آسان اردو قواعد پڑھنا شروع کریں گے۔ تو بچوں، میں آج آپ کو سبق نمبر 1 پڑھانے جا رہی ہوں۔ آئیے دہرا لیں۔ آپ کے سبق کا نام ہے آئیے دہرا لیں۔ تو بچوں، اس کے اندر میں آپ کو کلمہ، محمل، اسم، فعل، حرف کی تعریف بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ہم سیکھ چکے ہیں کہ لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جو کہ ہم پہلی درجہ میں یعنی درجہ چہارم میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے دے رکھا ہے کلمہ۔ اس کی تعریف کیا ہے وہ دیکھیے۔ بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ بامعنی کسے کہتے ہیں؟ بامعنی وہ لفظ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہو، یعنی جن سے کوئی مطلب نکل کر سامنے آئے، بامعنی لفظ کہلاتے ہیں۔ جیسے میں، روٹی، آگرہ، فکر، خوبصورت وغیرہ۔ یہ ایسے لفظ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتا ہے۔ تو ایسے لفظ جن کا کوئی معنی ہو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بامعنی لفظ کہلاتے ہیں، اور وہی کلمہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے محمل۔ بے معنی لفظ محمل کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے بے معنی، پہلے تھا بامعنی، اب ہے بے معنی۔ بے معنی یعنی جس کا کوئی معنی، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جیسے یمیں، تیرو، ہگر، خوبصورت۔ ان لفظوں کا کوئی معنی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا، اور ایسے لفظ ہم نے کبھی سنے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسے لفظ جن کا کوئی معنی نہ ہو وہ محمل کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کلمے کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اس میں سے سب سے پہلی قسم ہے آپ کی اسم۔ اس میں بتا رکھا ہے کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام، جیسے احمد، کتاب، جامع مسجد وغیرہ۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان کا نام، کسی بھی جاندار چیز کا نام، کسی بھی جگہ کا نام کیا کہلاتا ہے؟ اسم کہلاتا ہے۔ اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے، جیسے احمد، کتاب، جامع مسجد، بلی، کرسی وغیرہ۔ یہ میں آپ کو اپنی سائڈ سے بتا رہی ہوں کچھ لفظ۔ تو کچھ بھی لفظ یعنی کسی بھی چیز کا نام ہم اس کو اسم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل۔ فعل کی تعریف پڑھیں گے ہم، جس لفظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، یعنی ایسا لفظ جس سے کسی بھی کام کے کرنے کا پتہ چل رہا ہو، یعنی کوئی کام ہو رہا ہو۔ جیسے میں آپ کو ابھی کیا کر رہی ہوں؟ پڑھا رہی ہوں، تو میرے ذریعے جو پڑھانے کا کام ہو رہا ہے یہی کیا کہلائے گا؟ فعل کہلائے گا۔ جیسے بیٹھا، آتا ہے، گیا تھا، جائے گا۔ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، ہمارے ذریعے جو بھی کام ہو رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے حرف، یہ 2 لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے یعنی 2 لفظوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، جیسے سے، میں، تک وغیرہ۔ اگزامپل میں دوں آپ کو، اس کی ایک مثال دوں، ہمیں اگر لکھنا ہے یہاں، وہاں، تو ان دونوں لفظوں کو یہاں وہاں کو جوڑنے کے لیے ہم کس طرح سے لکھیں گے مکمل جملہ؟ یہاں سے وہاں تک۔ تو اس میں سے بھی آ گیا اور تک بھی آ گیا۔ تو ایسے لفظوں کو، حرف وہ 2 لفظوں کو جوڑتا ہے جن کا کوئی معنی نکل کر سامنے آئے، یعنی یہ 2 لفظوں کو آپس میں ملاتا ہے حرف۔ ہم اچھی طرح جان گئے ہیں کہ جب بامعنی الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو جملہ بن جاتا ہے۔ بامعنی یعنی جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، ایسے الفاظ جب ملتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ جملہ بن جاتا ہے۔ یعنی الفاظ کے ایسے مجموعے کو جس کا مطلب سمجھ میں آئے جملہ کہلاتے ہیں۔ یعنی ہم 2 سے 3 ایسے لفظوں کو، بامعنی لفظوں کو جوڑ کر اگر ایک جملہ بنائیں اور اس کا کوئی معنی نکل کر آ رہا ہے تو وہی جملہ کہلائے گا۔ بامعنی لفظوں کے ساتھ ہی جملہ بنتا ہے۔ جیسے میں کتاب پڑھ رہا ہوں، تو اس میں آئے گا، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ایک پورا مکمل جملہ بنا کر بتایا گیا ہے۔ تو یہی بامعنی ہے، میں بھی بامعنی ہے، کتاب بھی بامعنی ہے، پڑھنا بھی بامعنی ہے، اور رہا ہوں فعل ہے۔ اچھا، اس میں فعل بھی بتا رہے ہیں آپ کو، پڑھنے کا کام ہو رہا ہے بچے کے ذریعے، تو یہ فعل بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ایسے بامعنی الفاظ جن سے کسی جاندار یا بے جان اسم کی حالت یا کیفیت کا پتہ چلے، یعنی ایسے بامعنی یعنی ایسے الفاظ جن کا کوئی مطلب ہو یا جاندار یا بے جان اسم
چاہے وہ جاندار اسم ہو یا بے جان اسم ہو، کی تعریف کیفیت بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ صفت کہلاتا ہے۔ جیسے اچھا لڑکا، لڑکا کیسا ہے؟ اچھا ہے، اس کی صفت کیا ہے کہ وہ اچھا ہے۔ بوڑھا شخص، اس میں اسم کیا ہے؟ شخص، اور صفت کیا ہے؟ بوڑھا، کہ شخص کیسا ہے؟ بوڑھا ہے۔ پھر ہے سفید گھوڑا، تو اس میں گھوڑا اسم کیا ہے؟ گھوڑا، اور اس کی صفت کیا ہے؟ سفید۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اسم کے بغیر دوسرے کلموں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ کچھ اسم ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر دوسرے کلموں میں اضافہ کرتے ہیں، جیسے گھوڑا تیز دوڑتا ہے۔ یہاں فعل کیا ہے؟ فعل کا مطلب میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا، کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا جس میں ظاہر ہو۔ تو اس میں گھوڑا تیز دوڑتا ہے، فعل کیا ہے؟ دوڑتا۔ میں لفظ تیز اضافہ کر رہا ہے، تیز کیا کر رہا ہے؟ اس جملے میں اضافہ کر رہا ہے۔ ایسے الفاظ کو متعلق فعل کہتے ہیں، جو کسی دوسرے کلموں میں اضافہ کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے الفاظوں کو فعل متعلق فعل کہتے ہیں۔ آپ کسی شخص، چیز یا جگہ کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ مثال کے طور پر آپ کسی شخص، چیز یا جگہ کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں اور ہر جملے میں اس کا نام لکھنا نہیں چاہتے، تو اس کے بدلے کچھ الفاظ جیسے میں، تم، وہ، انہیں وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں درجہ میں پڑھا رہی ہوں اور میں کسی بھی ایک طالب علم سے مخاطب ہوں، جیسے مان لیجئے میں حامد کو پڑھا رہی ہوں۔ اب میں بار بار تو حامد کا نام نہیں دہرا سکتی کہ حامد بک نکالو، حامد کتاب میں دیکھ کر پڑھو، حامد اپنا کام کرو، تو میں اس کو کیا کہوں گی؟ ایک بار اس کا نام لوں گی، حامد آپ بک نکالیے، آپ اپنا کام کریے، آپ کو اس میں سے یہ کام کرنا ہے، آپ کو یہاں سے اٹھ کر یہاں بیٹھنا ہے۔ اس طرح سے میں آپ، تم، وہ، انہیں وغیرہ کہہ کر ان کو مخاطب کروں گی، بار بار اس کا نام نہیں لوں گی، اور میں ان کے نام کی جگہ جو لفظ استعمال کر رہی ہوں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پچھلی کتاب میں محاوروں کا استعمال کرنا بھی سکھایا تھا۔ محاوروں کے استعمال سے بات مزیدار ہو جاتی ہے، یعنی جب ہم کسی بھی محاورے کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری بات میں اور بھی لذت بڑھ جاتی ہے اور خوبصورت انداز میں پیش بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم کہیں بچوں نے تو میری ناک میں دم کر دیا، اس کا مطلب صاف ہے کہ بچوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ اس طرح بول چال میں اضافہ کرتے ہیں، اضافہ یعنی بڑھوتری کرتے ہیں، جیسے گھوڑا تیز دوڑتا ہے، یہاں فعل دوڑتا میں لفظ تیز اضافہ کر رہا ہے۔ ایسے الفاظ کو اور کہانیاں بھی لکھنا سیکھ گئے ہیں۔ اگر آپ مشق جاری رکھیں، مشق یعنی اگر آپ اس کو بار بار دہراتے رکھیں تو ایک دن ہماری طرح آپ بھی کسی کتاب کے مصنف کہتے ہیں رائٹر کو جو بک لکھتے ہیں، یا کسی رسالے یا اخبار کے مدیر بن جائیں گے۔ اس لیے پڑھنے اور لکھنے کی مشق جاری رکھیے۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو میرے ذریعے بتائے گئے اس سبق کی سبھی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو بچوں یہ آپ کا آسان اردو قواعد کا سبق نمبر 1 مکمل ہو چکا ہے۔ اس سبق سے متعلق میں آپ کو کچھ کام دے رہی ہوں جو آپ کو اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے۔ آپ کو اپنی کاپی میں کلمہ، محمل، اسم، فعل اور حرف کی تعریف اپنی کاپی میں لکھنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ میرے ذریعے بتایا گیا کام ضرور مکمل کر لیں گے۔ اگلی درجہ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔